बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह आज हम एक नई किताब शुरू करेंगे। ये किताब का नाम है एडवाइसेस टू ए लेडी हु इज गेटिंग मैरिड। जो शादी करने वाली है बच्ची औरत, उसको 20 नसीहतें, कुछ नसीहतें एक लेडी को जो नई जिंदगी शुरू करने वाली है शादी करके। इसको इस किताब को लिखा है बदर बिन अली अल उतैबी करके। ये एक बहुत बड़े वेल नोन अच्छे स्कॉलर हैं यहाँ के। इन्हों पढ़े सो बड़े बड़े उस्तादों कने, बड़े बड़े स्कॉलर्स कने पढ़े। उनमें से नाम है उथैमीन और बिन बास। ये दो बड़े हाल में गुजरे सो शेख हैं, शियूख है। इनके नीचे इन्हों पढ़े थे। इनका पहली एडवाइस जो ये देते हैं, ये कहते हैं कि अगर तुम अपना रिश्ता अल्लाह के साथ, जो रिश्ता आपका है, इसको सही करोगे तो बाकी पूरे रिश्ते आपके सही हो जाएंगे। पहली एडवाइस ये देते हैं कि अगर आप अपना रिश्ता अल्लाह के साथ सही करोगे तो आपके रिश्ते दूसरों के साथ, इंसानों के साथ, वो सब ठीक हो जाएंगे। ये जो हुक्म, ये जो एडवाइस है, ये एक प्रिंसिपल है जो हर आदमी को, मर्द हो या औरत हो, उसे ये अडॉप्ट करना है। उन्हें ये करने की कोशिश करना कि अपना रिश्ता वो अल्लाह के साथ सही करे, ठीक करे। जब वो ऐसा करेगा तो उसके बाकी मामलात सुधर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अगर हमें अल्लाह की मदद चाहिए तो हमें अल्लाह की बात सुनना और अल्लाह के साथ का रिश्ता सही करना। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला कहता है, ताहरापा आपका वीडियो ऑन है, ऑफ कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ लोग जो ईमान लाए हैं। ईसा को बुला लो ना अपने फोन में। ओ लोग जो ईमान लाए हैं, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम घट कर देगा, दीन के रास्ते में तुमको साबित कदम बना देगा। तो यहां से हमको ये मालूम हुआ कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, माने अल्लाह की बात तुम मानोगे, दीन पर चलोगे, सही ढंग से चलोगे, अल्लाह से रिश्ता सही करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अगर एक लेडी इस बात से डर रही है, इस बात का उसे एंजाइटी है कि उसका नया घर, उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड होने वाले हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे, क्या उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, नहीं करेंगे, उसका हस्बैंड अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, कोऑपरेटिव होगा या जालिम होगा, अगर इस तरीके का अगर उसको या किसी को डर है, तो उसे चाहिए कि वो अपना रिश्ता अल्लाह के साथ सही करे, अल्लाह की बात माने, इस्लाम पर चले, अल्लाह की मदद करे और अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो शुरुआत
اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنا رشتہ اسٹرانگ کریں. اسی سے کنیکٹڈ اور ایک آیت ہے، ان اللہ یقیناً اللہ ما الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا معنی اللہ کی بات ماننا، اللہ جو کرو بولا اس کو کرنا، اور جو نہ کرو بولا اس سے دور ہٹ جانا. تو جو اللہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے، مانے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو لوگ اللہ کے حکموں کو پورے، ان جو کرنے کے کام ہیں ان کو وہ پورے طریقے سے کرتے ہیں. اور والذین هم محسنین، اور جو لوگ اچھے محسن ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں. تو اللہ ایک محسن لوگوں کو مدد کرے گا، اور جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کی وہ مدد کرے گا. تو اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا فیوچر کیسے ہوگا، فیوچر گھر کیسے ہوگا، تو نمبر 1 آپ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا. جب تم اللہ کی بات مانو گے، اللہ سے رشتہ جوڑو گے، تو اللہ لوگوں میں پیار اور محبت ڈالے گا. آپ کے لیے پیار اور محبت اللہ ڈالے گا دوسروں کے دلوں میں، اگر تم اللہ کی بات مانو گے. اس کی آیت دیکھیے یہاں پر، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے کام کرے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے اللہ ان کے دلوں میں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے خاطر، ان لوگوں کے واسطے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت اور پیار ڈالے گا. تو آپ کو چاہیے، اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے نئے گھر والے آپ سے محبت کریں، آپ سے پیار کریں، تو آپ کو اللہ یہ کمانڈ دے رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، آپ ایمان لے کر آئیے صحیح معنی میں، وہ عامل الصالحات، اور اچھے عمل کریں. جب اچھے عمل کریں گے تو سیجعل لہم رحمان ودا، تو اللہ دوسروں کے دلوں میں رحمت ڈالے گا، آپ کے لیے پیار اور محبت اس سے آئے گا. ایک حدیث ہے یہاں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی دنیا کو اپنا پورا کا پورا کنسرن بنا لیا، خالی دنیا ہی دنیا اس کے دماغ میں چل رہی ہے، دنیا کی چیزیں ہی اس کے دماغ میں چل رہی ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، ایسا اگر اس کے دل میں چل رہا ہے تو اللہ اس کے آنکھوں کے درمیان غریبی ڈالے گا. اس کو صرف غریبی ہی غریبی دکھائی نظر آئے گی، اور اس کے جو معاملات ہیں پورے بکھر جائیں گے، اور ان کو سمیٹتے ہی وہ رہ جائے گا، اور اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے اسے قدر میں لکھا ہے. مانے جو کوئی آدمی اپنا پورا کا پورا مقصد صرف اس دنیا کی چیزیں ہی رکھا ہے، دنیا کی چیزوں کو ہی اپنا مقصد رکھا ہے، تو اللہ اس کے معاملات کو اور ڈیفیکلٹ اور مشکل کر دے گا، اور اس کے آنکھوں کے سامنے صرف غریبی ہی نظر آئے گی، اور اس کے سارے معاملات بکھیر دے گا، اور وہ انسان ان کے دنیا کے پیچھے، اس کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اور اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے قدر میں، اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اور وہ سوئے گا غریبی کی حالت میں، اور وہ جاگے گا غریبی کی حالت میں. مانے جب سونے کو پڑے گا تو اس کے دماغ میں صرف غریبی ہی نظر آئے گی کہ وہ کل کیا ہو جائے گا، اس کو اچھا ہوگا، اس کو خراب ہوگا، اس کے پاس چیزیں رہیں گی نہیں رہیں گے. اسی سوچ میں وہ سوئے گا، اور اسی سوچ سے وہ جاگے گا.
اور پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ کوشش کرتا ہے اللہ کے نزدیک آنے کی، مانے اچھے کام اچھے عمل کر کے، تب اللہ دوسرے مسلمانوں، دوسرے مومنوں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالتا ہے ایسے آدمی کے لیے۔ جو آدمی اللہ کے نزدیک آنا چاہتا ہے، مانے آخرت یا اللہ اس کا مقصد ہے، اللہ کو خوش کرنا اس کا مقصد ہے، آخرت پانا اس کا مقصد ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالتا ہے۔ تو ہمیں اگین لوگوں کا پیار اور محبت چاہیے، نئے گھر میں ہمیں اچھا ریسپشن چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں اور امپروو کریں۔ آگے اللہ اور ایک آیت ہے، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو لوگوں کے شر سے بچنا ہے، لوگ کچھ خراب کریں گے، لوگوں کے ظلم سے اگر انسان کو بچنا ہے، تو اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور دوسرے لوگ اور یہ لوگ غیر اللہ سے اس بندے کو ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جو کوئی غیر اللہ کی اور جس کسی کو بھی اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی ہادی نہیں ملے گا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کسی کو بھی اللہ صحیح راستہ دکھاتا ہے، من مدل، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ لوگ اس کو، ایسے بندے کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، مانے دوسرے لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ جس کسی کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کو کوئی گائیڈ صحیح راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا، اور جس کسی کو اللہ نے صحیح راستہ دکھا دیا، اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ کافی نہیں ہے اس کے بندے کے دشمنوں کو بدلہ لینے کے لیے؟ تو ان دو آیتوں سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں لوگوں کے شر سے، برے ظلم سے اگر ہمیں بچنا ہے، تو اگین ہم کو اللہ کی طرف دوڑ کے بھاگنا ہے۔ اگر تمہیں آسانی چاہیے، اگر تمہیں آرامتی چاہیے، مشکل وقت سے، مشکل گھڑی سے نکلنا ہے، تم کو سچائی جھوٹ سے پہچاننی ہے، تو اللہ نے اس کی ریسپانسبلٹی لے لی ہے، اگر تم اللہ کی بات مانو گے تو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، اللہ ایسے آدمی کو ہر مشکل گھڑی سے، ہر مشکلات سے باہر نکالے گا۔ تو یہ پہلی ایڈوائس اس سے شیخ بدر الدین نے شروع کی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کی بات سننا ہے، اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ کے نزدیک جائیں،
तब आपको जो कोई आपके सामने जो डर है कि आने वाला सिचुएशन, आने वाले जिंदगी, आने वाला घर, आपका होने वाला हस्बैंड या होने वाले इन लॉस कैसे होंगे, ये डर है, ये एंजाइटी है। तो ये सबसे फर्स्ट चीज है कि आप अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ें, लोगों से नहीं। जब ऐसा करेंगे तो आप इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इस में कोई ऐड करना चाहते हैं ये एडवाइस में? अच्छा, सेकंड, दूसरी एडवाइस जो शेख बदर कहते हैं, एक लेडी से, न्यू वाइफ से या जिसकी शादी होने वाली है, कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की बात माना, तुम्हारे हस्बैंड की से ओबीडियंट रहना, हस्बैंड की हर बात मानना, ये खुद एक अच्छा अमल है। ये एक अच्छा अमल है कि तुम अपने हस्बैंड की बात मानो। और जब अपने हस्बैंड की बात मानने की है, ये अच्छे कामों में है, मारूफ, हर बात पे नहीं। जब हर बात कही गई है, हर बात का मतलब ये नहीं कि बुरे बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में, हराम कामों में नहीं, हलाल कामों में, जो सही काम है, जो अच्छा काम है, इसका हुक्म अगर आपका हस्बैंड देता है तो ये आपके इबादत में या अच्छे कामों में से आता है कि आप उसकी बात माने। ये अल्लाह का अदल है, अल्लाह की अदल की वजह से है, अल्लाह की हिकमत है कि उसने एक औरत को उसके हस्बैंड के कंट्रोल में और उसके हस्बैंड के केयर में रखा है। ये अल्लाह का जस्टिस है, अल्लाह का विजडम है, अल्लाह का हिकमत है कि एक औरत अपने हस्बैंड के तहत रहे, अपने हस्बैंड की बात माने और हस्बैंड के कमांड में रहे। मे भी आजकल के फेमिनिस्ट इसके खिलाफ हैं। आजकल के एजुकेशन की वजह से विमेन का ये ओपिनियन है कि वो भी बराबर के हैं, हम किसी के नीचे नहीं रहते, नहीं रहना चाहिए, हम भी इक्वल हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, हम भी कमा रहे हैं, हम अपने हस्बैंड के नीचे नहीं रहेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड, ऐसा ख्याल एक मैरिटल लाइफ पानी दो, एक फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लाएगा। जब एक औरत ऐसा सोचती है, ऐसे ख्याल के साथ वो रहती है, तो उसके फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ फ्रिक्शंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। ये अल्लाह का हिकमत है, अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मर्द कव्वामून है, एक लीडर्स हैं, फैमिली लेवल में मर्द लीडर हैं, उनकी बात, उनके तहत एक औरत को रहना है। अगर एक फैमिली में स्टेबिलिटी चाहिए तो हमको ये कमांड को सही माने में समझना है। इस कमांड को क्वेश्चन नहीं करना, नहीं क्वेश्चन करके अगर इसको हम अडॉप्ट करेंगे तो घर में पीस रहेगा, ट्रैंक्विलिटी रहेगी, अमन रहेगा और ठीक ठाक फैमिली चलती रहेगी। अगर इसमें फ्रिक्शन करेंगे, मैं नहीं बात सुनती, मैं क्यों सुनना, मेरी हमेशा तेरी बात ही चलना क्या, अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो घर में प्रॉब्लम्स आएंगे जो बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे एक हदीस है, देखिए, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर एक औरत 5 दफा नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपने
चैस्टिटी का टेक केयर करती है, अपने हस्बैंड की बात मानती है, तो ऐसी औरत से आखिरत में कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ जो भी दरवाजे से तुम चाहती हो। जन्नत के कई दरवाजे हैं, ये एक उसको प्रिविलेज मिलेगा, उसको एक इज्जत उस दिन मिलेगी दूसरे औरतों के सामने। उसको कहा जाएगा ये जन्नत है, इसके कई दरवाजे हैं, इसमें से जो दरवाजे से तुमको एंटर होना है उससे एंटर हो जाए। इस एक तक क्या दो। और एक हदीस है, ऑथेंटिक सही हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादीशुदा औरत से पूछा कि तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे हस्बैंड के साथ कैसा है, माने तुम्हारा बर्ताव तुम्हारे मर्द के साथ कैसा है, घर में कैसे रहती हो तुम अपने मर्द के साथ। उसने जवाब दिया कि मैं हर काम करती हूं जो वो कहता है और मैं कर सकती हूं, उसके जो भी हक हैं मैं पूरे फुलफिल करती हूं, सिवाय उनके जो मैं नहीं कर सकती। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा केयरफुल रहो, होशियार रहो कि तुम अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहती हो, होशियार रहो, तुम अपने हस्बैंड को अच्छा ट्रीट करो, एक इज्जत दो और उसका अपना बर्ताव हस्बैंड के साथ ठीक रखो, अच्छा ट्रीट करो अपने हस्बैंड को, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। माने क्या, जिस तरह से तुम अपने हस्बैंड को केयर करोगे, जिस तरीके से तुम अपने हस्बैंड को ट्रीट करोगे, उस पे डिपेंड करेगा कि तुम जन्नत जाओगी या जहन्नम जाओगी। और एक हदीस है यहाँ पर, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ने रिवायत किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा औरत के ऊपर किसका हक है। माने एक फैमिली है, लोग हैं, एक औरत के ऊपर किसका सबसे ज्यादा हक है, कौन कमांड कर सकता है, कौन अपना राइट दिखा सकता है एक औरत पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड का ही सबसे ज्यादा हक है एक औरत पर, उसके पेरेंट्स नहीं, उसके बच्चे नहीं, उसके दूसरे रिलेटिव्स नहीं, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा हक एक औरत पर उसके हस्बैंड का है। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये हदीस में अगले नेक्स्ट पार्ट में पूछा कि एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है, एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी अम्मी का है, उसकी माँ का है। तो पहले पार्ट में, हदीस के पार्ट में ये मालूम हुआ कि एक औरत के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है, उसके हस्बैंड का है। इसी तरह एक मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है, उसकी मां का। ये क्लियर है। इससे रिलेटेड और एक हदीस सुनिए। एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं एक औरतों के बिहाफ में आके आपसे एक सवाल कर रही हूँ, बहुत औरतें हैं, हमने डिस्कस किया, हमारा एक सवाल है, ये सवाल मैं तुम्हारे से आपसे मैं पूछती हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि मर्दों के लिए जिहाद है और उसमें मिलने वाले गनीमत मिलती है, उसमें माने जिहाद है और जिहाद से उनको गनीमत मिलती है। जिहाद बहुत बड़ा अच्छा अफजल काम है, उसमें उनको अजर सवाब मिलता है अगर शहीद हो गए तो, और अगर शहीद नहीं हुए तो उनको गनीमत मिलती है। लेकिन हमारे लिए क्या है, तो उस औरत ने पूछा, मर्दों के लिए जिहाद है और गनीमत है और अच्छा सवाब है, लेकिन
ہم عورتوں کے لیے کیا، مانے ہم عورتوں تو جہاد نہیں کرتی ہیں، تو ہم کو کیا ثواب ملے گا، ہم کو کیا اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور باقی عورتوں سے بھی یہ بات بتا دو کہ تم اپنے مردوں کی بات سنو، اپنے مردوں کی بات مانو، اوبیڈینس ٹو دا ہسبینڈ، تم اپنے مردوں کی بات مانو اور اپنے مرد کے سٹیٹس کو کی عزت کرو، اس کا جو مقام جو دیا ہے اللہ نے اس کی عزت کرو جیسے اس کو دینی چاہیے، اور بہت ہی کم عورتیں ہوں گی جو یہ پورا حق ادا کر پائیں گی۔ تو یہاں پر عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان کام کہا ہے، جہاد مردوں کے لیے ہے، اور سیم اجر سیم ثواب اگر ایک عورت کو چاہیے جہاد میں بنا گئے، اس کو صرف اپنے ہسبینڈ کی بات ماننی ہے اور اس کی عزت کرنی ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بہت ہی کم عورتیں ہیں جو ایسا کر پاتی ہیں۔ اگلا اور ایک حدیث یہاں پر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لو کنت آمرو احدن ان یسجد لاحد، اگر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں تم کو حکم دوں، اگر میں حکم دیتا، اگر تمہیں میں کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے سوا، اگر میں تمہیں کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو ان کے ہسبینڈز کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، مانے لیکن ایسا حکم دیا نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہسبینڈ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کہ اگر انسانوں میں اگر کوئی کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو ایک عورت کو ہوتی سجدہ کرنے کا اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ تو یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، اچھے کاموں میں سے ہے کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کی بات مانے، اور جب ایک عورت اپنے ہسبینڈ کی بات مانے گی، اس سے اوبیڈینٹ رہے گی، تو یہ بات ایکسپیکٹڈ ہے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس کو اسی طرح ایک رحم سے ڈیل کرے گا، جینٹلنس سے ڈیل کرے گا، اور اپوزٹ میں وہ بھی محبت سے اور عزت سے برتاؤ کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لینے کی ہے کہ یہ کہ تمہیں اگر ہسبینڈ ایک غلط کام کرنے کے لیے کہے تو وہ بات نہیں مانی، اگر ایسا کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسا کام اگر آپ کا ہسبینڈ حکم دے تو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایگزامپل، اگر ہسبینڈ کچھ اس طریقے سے میک اپ کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے آنے کا حکم دیتا ہے، اس کی ایک سوسائٹی میں آنے کے لیے کہتا ہے جہاں پہ مرد رہتے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، تو یہ اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوگا، اور ایسا کام ہمیں نہیں کرنا، ایسا کام ایک عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ یا اگر ہسبینڈ کہتا ہے کہ آئی بروز کو کاٹو اچھا دکھنے کے لیے، یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے، فیشیل ہیئرز میں سے آئی بروز کا کاٹنا منع کیا گیا ہے، تو اس کو بھی ایک لیڈی کو چاہیے کہ اگر ایسا حکم ہسبینڈ دے تو اس کی بات نہ مانے۔ اگر فیملی سموتھ چلنا ہے، فیملی ریلیشنز اچھے رہنا ہے، تو آپ ایک بات جان لیں کہ اگر ہسبینڈ جو بھی بولا اس کو اپوز کرنا یہ آپ نہ کریں، ہر چیز کا اپوز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، جو بھی وہ کرو بولتا آپ نہیں کرتے، جو بھی مت کرو بولتا وہ آپ کرنا چاہیں، تو یہ ایک ٹربل کے لیے
آگے بڑھتی جائے گی آپ کی فیملی. ہر نہ کو ہاں سے مت فائٹ کرو اور ہر ہاں کو نہ سے فائٹ نہ کرو. تو ہم نے 2 ایڈوائسز دیکھے ہیں یہاں پر. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اللہ کی بات مانیں، سب سے پہلے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں. اور پھر دوسرے ایڈوائس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک عورت اپنے ہسبینڈ کی بات مانے، اللہ کی بات مانے اور پھر اپنے ہسبینڈ کی بات مانے. اگر آپ ایک اپنی عادت کر لیں گے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات صبر سے مانتی جا رہی ہیں، تو جان لو کہ یہ ایک عبادت ہوگی. ہسبینڈ کی بات ماننا معروف میں، اچھے کاموں میں، حلال اس میں، یہ ایک اللہ کی عبادت میں سے ہوگی. آگے شیخ بدر کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی ہر بات مانیں اور ہر جو چیز مت کرو بولتا ہے وہ نہ کریں. کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ ہسبینڈ کے ایک دم نزدیک رہیں، اس کے ہر کمانڈ کو، ہر خواہش کو ہر وقت پر پوری کریں. وہ کچھ کرنے کے لیے کہے، ایک کمانڈ کرے ایسا کرو ویسا کرو، کرنے سے پہلے ہی اس کی جو مرضی ہے، آپ جتنے بھی دن کے ساتھ رہے ہوں گے اس سے آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. سو بار بار ایک ہی چیز بولنے کے لیے آپ اس کو چانس نہیں دیں. اس کے بولنے سے پہلے ہی آپ ویسا کام کر دیں جو وہ چاہتا ہے. جب ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بھی اس کے دل میں عزت اور محبت آئے گی. اچھا، اس میں آخر کا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے وائف کو اپنے بیڈ پہ بلاتا ہے، سونے کے لیے بلاتا ہے، تو اور وہ اس کو ریفیوز کرتی ہے اور وہ نہ بولتی ہے اور وہ ایسے ہی غصے میں سو جاتا ہے، تو فرشتے ایسی عورت کو قرض کرتے ہیں، اس کو جب تک کہ وہ سوتی رہتی ہے جب تک اس کو فرشتے قرض کرتے رہتے ہیں، بد دعا دیتے رہتے ہیں. تو جب بھی ایک آدمی اپنی وائف کو بلائے تو اس کو ہر حالت میں، انلیس کوئی میڈیکل ریزن ہے، طبیعت خراب ہے، ادروائز اس کو اس کے پاس اس کے کمانڈ کو فلفل کرنا ہے، ہر وقت پر فلفل کرنا ہے، کبھی اس کو ریفیوز نہیں کرنا. موسٹ آف دی پرابلمس اسی میں آتے ہیں جب ہسبینڈ بلاتا ہے اور وائف اس کے جو انٹیمیسی کا ریکویسٹ ہے اس کو فلفل پورا نہیں کرتی. یہ چیز ایک آؤٹ برسٹ میں ریزلٹ کرتا ہے، ہسبینڈ بہت غصے میں آتا ہے آگے چل کر. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے کلاس کے بھی آخر کلاسز میں ہم نے ایسے کچھ پوائنٹس دیکھے تھے. تو یہ تھا آج کے 2 ایڈوائسز. ابھی میں فلور اوپن کرتا ہوں، 4-5 منٹ ہیں. کچھ کمنٹس، کچھ کریکشنز، کچھ ایڈوائسز. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اچھا، سوال اگر کوئی نہیں بول رہا ہے تو میں سوال کرتا ہوں. تو پہلا جو ایڈوائس تھا کہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے؟
اگر آپ لوگ سن رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے رشتہ قائم کرو. جب ایسا کریں گے تو آپ کا جو رشتہ ہے دوسروں کے ساتھ وہ بھی امپروو ہوگا. اس کے بارے میں کوئی کمنٹ؟ یہ ایک نارمل سرکمسٹانسز میں جب آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ہی ہوگا. یہ آتھر یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں, یہاں پہ اتیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ از دا ون ہو پٹس, لوگوں کے دلوں میں مرسی اور محبت ڈالنے والا اللہ ہی ہے. تو جب ہم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں گے, اللہ کی بات مانیں گے, تو وہ دوسروں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالے گا. آپ کے لیے ویلڈ پوائنٹ ہے. اور کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کنسرن؟ سب سائلنٹ ہے, کیوں؟ شمع سائلنٹ ہو, انجم سائلنٹ ہے, دونوں. اوکے, دوسری ایڈوائس تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائلنٹ نہیں, لیکن بچے پھر پوچھتے ہوں گے, ہمیں بھی سنتے ہیں بچے, بولتے سو آنسر بھی ہمیں بھی سنیں گے. ہاں, ہمیں سب بھی ادھر ہے, لینا کے گھر کا ہے. اچھا اچھا, سب ادھر ہے. آپ کا کیا اچھا کرے, آپ کرے. آپ کا کیا ایڈوائس ہے؟ میں دو ایڈریس بھی بولنا نصیحتیں آج چاہتے ہیں. سامنے رکھا اس کتاب میں سے. ہاں آپ کی اور سے ہاں ایک لیڈی, ایک عورت کے لیے جو شادی کر چکی ہے, کرنے والی ہے, اس کے لیے آپ کی اور سے کیا ایڈوائس ہو سکتا؟ میں بولنا تھے عورت کا شادی کرنے کا نصیحت سے دو میں ہماری طرف سے کیا ہو, اور شوہر کے چاہ تو کرنا ہو تو برابر چاہیے. بولنا کچھ اگر بات اس کو بولنا تو آتا نہیں کیا ہو رہا چاہ چوچنا. ہاں, ٹائم ہو جائے, 1 منٹ ہے. اچھا, دوسرا ایڈوائس کیا تھا تیا؟ فرسٹ ایڈوائس اللہ سے رشتہ جوڑنا. سیکنڈ ایڈوائس کیا تھا؟ شوہر کی ہر بات ماننا. ہاں, شوہر کی ہر بات ماننا, یہ تھا. حلال چیزوں میں ہر بات ماننا. A man's weakness is women. اس کو اچھا دیکھی تو بیٹی کی جیسا کچھ بھی کرتا. اچھی بات. چلو اوکے, جزاک اللہ خیر. آپ سب اتنا صبر سے سنیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.